الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجیے، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجیے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجیے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجیے۔ حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج یہ سالانہ کانفرنس آپ کی اس مسجد میں مولانا اسحاق صاحب نے اور ان کے رفقا منعقد کیے۔ کل سے اگرچہ مجھے بخار ہے، آج صبح بھی مجھے بخار تھا، راستے میں بھی بخار چڑھ گیا، لیکن میں اس سفر کو، اس حاضری کو اپنی نجات اور پیغمبر سلام کی شفاعت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو، ہماری سب سے بڑی امید کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی سفارش۔ ہر مومن اسی امید پر دنیا سے جاتا ہے کہ پیغمبر سلام کی قبر میں بھی زیارت ہوگی اور آخرت میں حوض کوثر سے بھی ان کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، اور میزان کے وقت آپ کی شفاعت اور سفارش ملے۔ آپ کی شفاعت سے کوئی مستغنی نہیں، یاد رکھو، اللہ کا ولی ہو، قطب ابدال ہو، عالم دین ہو، محدث و مفسر ہو، عام مسلمان ہو، نیک مسلمان ہو، بد مسلمان ہو، کوئی بھی پیغمبر سلام کی شفاعت سے مستغنی نہیں، اس لیے کہ کچھ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے بچیں اور کچھ چاہیں گے جنت میں ان کے درجات بلند ہوں۔ آپ کی شفاعت جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اوپر دیکھیں گے تو دل للچائے گا
کیسے جائیں؟ ہمارے اعمال اتنے تھے ختم ہو گئے. اللہ نے الاٹمنٹ کر دی، جو لے کے آیا تھا اس کے مطابق یہ تیری الاٹمنٹ ہے. اب اوپر جانا چاہتا ہے تو رسول اللہ کو سفارشی بنائے گا. اللہ کے نبی جنت الفردوس تھوڑی سی رہ گئی، آپ ذرا ان کو اوپر فرما دیجیے. کون مستغنی؟ کوئی ہے مستغنی؟ بے شمار جنت کے درجات ہیں. جنتیں تو 8 ہیں، نام 8 ہیں. 8 ناموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 8 باغات ہیں. سینکڑوں درجات ایک ایک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے شہداء کے درجات دیکھے، ان کی جنتیں 100 درجات تو صرف شہیدوں کی جنتوں کی تھی. اور آپ نے یہ سر اوپر اٹھا کر بتایا میں نے ایسے دیکھا سقطت قلنسوتہ، تو پیغمبر اسلام کی ٹوپی مبارک گر گئی. اور یہ حدیث جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی، جو رسول اللہ سے سنی تھی، ان کی بھی ٹوپی گر گئی. استعمال کو ٹوپی کا استعمال رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، صحابہ نے بھی فرمایا ہے. آپ نے پگڑی بھی پہنی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے. اچھا آپ کی ٹوپی آتا ہے خماسی، لمبی ایک ٹوپی ہوتی تھی 5 کونوں والی لمبی ٹوپی، جس کو ہمارے مرشد نے اور حضرت تھانوی نے اس کو کیا، پھر ہمارے مرشد نے اس کو آگے اس کو چلایا کہ 5 ٹوپی، 5 کڑی اونچی ٹوپی طوال. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے رسول اللہ کی ٹوپی ایسی ہوتی تھی. آپ ترکی میں جاؤ، ترکی میں توپ خانہ ہے نا، اس میں آپ جا کر دیکھو، توپ کاپی میں، توپ کاپی، وہاں پر پیغمبر سلام کا لباس، ٹوپیاں اور آپ کی پگڑیاں رکھی. تو ایک ایک جنت میں درجوں سینکڑوں درجات ہیں. تو چاہیں گے نیک لوگ بھی چاہیں گے ہمیں سفارش ہو جائے، ہم اگلے درجے میں چلے جائیں. آپ کی شفاعت، آپ کی شفاعت سے کوئی مستغنی نہیں. اس لیے پیغمبر اسلام کے روضے پر حاضری ہوتی ہے تو 2 درخواستیں پیش کی جاتی ہیں سلام کے بعد. سن لیجئے، پلے باندھ لو میری بات کو. 2 درخواستیں. پہلی درخواست اللہ تعالی سے معافی دلا دی. کیا درخواست ہے اللہ سے؟ وہ قرآن نے کہا وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ہمارے محبوب اگر یہ امتی اپنی جان پر ظلم کر کے، کوئی گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کمی آئے گی، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. انفسہم جاؤک، اور آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، اور خود بھی اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور پیغمبر سلام کی ان کے لیے معافی کی درخواست کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. یہ آپ کی زندگی میں تھا اور آپ بھی، کیونکہ پیغمبر اپنے قبور میں زندہ ہوا کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ نے ان کو وہاں زندگی، حیات زندہ ہوتے ہیں، وہاں جا کر سلام پیش کر کے، اس لیے تو سلام پیش کیا جاتا ہے. سلام پیش کرنا خود دلیل ہے. حدیث شریف میں خود آتا ہے بخاری شریف میں کہ میری قبر پر آ کر، میرے روضے پر آ کر جو سلام کرتا ہے، درود پڑھتا سمے تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر دور سے کرتا ہے تو فرشتے پیش کرتے ہیں. فرشتے لا کر اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی نے نذرانہ پیش کیا، آپ کے لیے نذرانہ پیش ہوتا ہے. ہمیں اور آپ یہاں سے پڑھیں گے، فرشتے لے جائیں گے، اور وہاں پڑھیں گے تو سنیں گے. سمے تو جواب دیتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت اس ہزاروں لوگ ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، تو جواب دینا کتنے درود یکدم ہے اور پھر ہر ایک کو جواب دینا. میں نے کہا یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. ایک دن، اب اس ایک دن کے منٹ بناؤ، گھنٹے بناؤ، تو پتہ چلے گا ساری دنیا بھی اگر پیش کرے تو وہاں جا کر وقت کے اعتبار سے چند منٹ بن جائے گا. کیونکہ اوپر کا زمانہ اور ہے، نیچے کا زمانہ اور ہے. یہاں کا زمانہ 24 گھنٹے سے بنتا ہے،
وہاں 1000 سال سے ایک دن بنتا ہے، یہاں کا 1000 سال وہاں کے ایک دن ہے، یاد رکھیں۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 درخواستیں پیش کرو۔ پہلی درخواست، گناہ معاف کرا دیجیے، سلام کر کے پہلے معاف کرا دیجیے، بس کام بن جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حج کے تذکرے میں کسی نے لکھا کہ ایک دیہاتی جو ہے، ایکو کی ضرورت نہیں، ایک دیہاتی گاؤں والا آیا۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک اللہ کا عاشق اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اللہ آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے مل جائیں نا تو آپ کی مالش کروں، خالص مکھن کے ساتھ، بکری کا مکھن میں نے نکالا ہے، دودھ پلاؤں، روٹیاں پراٹھے بنا کے تجھے کھلاؤں، تیرے ہاتھ پاؤں دباؤں، اے اللہ آپ کہاں ہیں؟ موسیٰ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، آپ کو پتا ہے انہیں بڑا جلال تھا، نہ نبوت سے پہلے جلال گیا نہ نبوت کے بعد گیا۔ نبوت سے پہلے قبطی کو مارا، تھپڑ مر گیا، اور نبوت کے بعد اسرائیل السلام آئے تو ان کو تھپڑ مارا، بخاری میں آتا ہے کہ میری جان لینے آیا، میری جان لینے آئے، کیونکہ پیغمبروں سے پوچھتے، مجھے آپ کو کون پوچھے گا، آیا اور لو گیا، لیکن پیغمبروں سے پوچھتے ہیں، یہ اعزاز ہے پیغمبروں کا، آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آج تک کسی پیغمبر نے وقت مقررہ کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ تو خدا کے عاشق ہوتے تھے، کہتے یہ دنیا کا پردہ ہٹے اور ہم اپنے مولا سے ملیں، مولا سے ملیں۔ میرے دوست، موسیٰ السلام جلال میں آ گئے، نالائق انسان، توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کا محتاج ہے، وہ کوئی جسم رکھتا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ چیزیں جس کے میں اور آپ محتاج، اللہ کی ذات اس کے محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نام کی لذت جیسی کوئی لذت نہیں ہے، آپ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ان کا تو نام اتنا بڑا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے تو کام شروع کرتا ہے، تیرا کام سرے چڑھ جاتا ہے، جس کے نام میں اتنی طاقت ہے، ذات میں کیا طاقت ہے؟ لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے ہمسر برابر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے عقیدوں کی نفی کر دی کہ سوائے مولا کی ذات کے اللہ کی ذات اللہ اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء۔ خوب ڈانٹا تو وہ چونکہ عاشق تھا، انہوں نے کہا ہے میں ناراض کر رہا ہوں، میں ناراض کر رہا ہوں، چیخ مار کر جنگل میں بھاگ گیا، ہے میں مولا کو ناراض کر بیٹھا۔ اللہ تعالی نے وہی بھیجی موسیٰ السلام کا، موسیٰ اتنی سختی کی ضرورت نہیں تھی، محبت سے سمجھاتے ہیں، ہمارا عاشق تھا جل بھن گیا، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی تھی، مجذوب قسم کا بندہ تھا، تو انہیں محبت سے سمجھ، بڑی سختی کی۔ مولانا رومی نے کہا موسیٰ آداب دانا دیگرند ہے، موسیٰ عقل والوں کے لیے الگ آداب ہے، سوختہ جانا روانا دیگرند، اور ایسے دل جلے ہوئے اور عشق میں مرے ہوئے کے لیے الگ آداب ہیں، اتنی سختی نہ کرتے آپ۔ موسیٰ آداب دانا دیگرند، سوختہ جانا روانا دیگرند۔ اس سے ایک بات سمجھ لو میری اچھی طرح، اگر کسی بزرگ نے کسی غلبہ حال میں کوئی کام کیا ہے، مجھے آپ کو نہیں کرنا، کیونکہ ہم پر تو وہ غلبہ نہیں ہے، ہم پر تو وہ غلبہ نہیں ہے۔ مثال سن لو، پیغمبر اسلام کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے، انصاری پہرا دے رہے ہیں، نماز میں کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے، انصار مہاجر سویا ہوا ہے، کفار نے دیکھا، مشرکین نے، کہ کوئی کھڑا ہے، دور سے ایک تیر مارا، 2 تیر مارے، 3 تیر مارے، تیروں کی بارش کر دی، انصاری کو تیر لگ رہے ہیں، وہ تلاوت قرآن میں اتنا گم ہے، اس کو قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اس کو تیروں کی پرواہ نہیں،
قرآن کی پرواہ ہے کہ اس سورت کو میں کسی طرح مکمل کر لوں، کیونکہ اس میں اس کو مزہ آ رہا تھا، لذت آ رہی تھی، اس کو تیر لگ رہے ہیں۔ کفار نے سمجھا یہ بہت سے لوگ ہیں، ایک تیر کھاتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے تو تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، چوتھا کھاتا ہے تو پانچواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو بہت بڑی فوج ہے۔ اتنا بڑا آیا ہوا لشکر اس صحابی کی وجہ سے دوڑ گیا اور مسلمانوں کے قریب بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد جب اس نے سورت پوری کی تکلیف کا احساس ہوا اور اپنے مہاجر کو اٹھایا، انہوں نے کہا تیرا کیا حال ہوا، تو نے بتایا نہیں؟ کہا مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے خون نکلنا اور زخم لگنا گوارا کیا، لیکن میں نے قرآن کو منقطع نہیں کیا۔ یہ غلبہ حال تھا، ایسا عشق تھا، لیکن مجھے آپ کو اگر چوٹ لگ جائے اور خون نکلے ہماری نماز منقطع ہو جائے گی، ہمیں وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم پر ایسا کوئی غلبہ حال نہیں، ہمیں تو مچھر کاٹ لے تو تب بھی فوراً نماز توڑنے کو تیار ہو جاتے۔ موسیٰ آداب دانا دیگرن، موسیٰ دانوں کے آداب الگ ہیں، سوختہ جانا روانہ دیگر، جن کی جانیں ہماری محبت میں نیم پاگل ہو گئی، مجنون بن گئی، ان کے لیے الگ آداب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا، ہو مجھے تو ڈانٹ پڑ گئی، تلاش کیا تو جنگل میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی معاف کرنا، بہت سختی کر دی میں نے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے ایک ڈانٹ نے اللہ کی معرفت کرا دی، میں سمجھ گیا مولا کہہ رہا ہے، نبی کی ڈانٹ تھی نا، معمولی بات تو نہیں تھی، ایک ڈانٹ نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دی، مجھے مولا مل گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں ذات الہی کو پہچاننے لگ گیا، میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، توحید حقیقی میرے قلب میں اب آ چکی ہے، اب آپ کو کوئی آپ ایسے کوئی کام میں کرنے کو تیار نہیں، آپ کی ڈانٹ نے۔ مولا رومی نے کہا نا کہ ایک آدمی کبھی کبھی انسان پر مشکل آتی ہے مولا سے ملا دیتی ہے، بندہ نمازی پرہیزی ہو جاتا ہے اس مشکل کی وجہ سے، بعد میں مشکل دور ہو جاتی ہے لیکن نماز نہیں چھوٹتی، نماز نہیں چھوٹتی۔ کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مشکل آئی تہجد گزار ہو گئے، مشکل دور ہو گئی لیکن تہجد نہیں چھوٹی۔ میں کہا مقصد یہ تھا تجھے دربار میں لانا۔ تو مولا رومی نے کہا کہ ایک آدمی کے دوست نے کہا کہ رات کو فلاں جگہ ملیں گے، تو اپنے دوست کو تلاش کر رہا تھا، تو اتنے میں وہ رات کو گشت کرنے والا سپاہی نے دیکھا کہ یہ آوارہ پھر رہا ہے، اس نے ایک ڈنڈا اس کے پیچھے پیٹھ پر رسید کیا، انہوں نے کہا چور ہے، وہ ڈنڈے کے خوف سے آگے بھاگا، سپاہی پیچھے بھاگا، اور اس نے آگے جا کر ایک گلشن کے اندر چھلانگ لگا دی، جو ایک باغ بنا تھا وہاں چھلانگ لگا دی، وہ باغ میں چلا گیا، دیکھا تو اس کا دوست وہاں انتظار کر رہا تھا، تو سپاہی کو دعائیں دینے لگا، اگر ڈنڈا نہ مارتا میں اپنے دوست تک نہ پہنچتا۔ کبھی مولا بھی بندے کو ڈنڈا لگاتے اپنے پاس بلانے کے لیے، بگانے کے لیے نہیں، بلانے کے لیے۔ بتاؤ اگر باپ، مجھے ایک بات بتائیں، اگر بیٹا محلے میں مانگ رہا ہو لوگوں سے اور باپ بھی امیر کبیر ہو، کہا جی چاچا جی پیسے دینا، میں نے آئس کریم کھانی، چاچا جی پیسے دینا میں نے بین ڈلوانا ہے، تو باپ اس کی چھترول کرے گا یا نہیں بولو؟ ہے اسی طرح جب ہم مخلوق کے در پر جا کر گرتے ہیں تو ہماری اللہ چھترول کرتے، ہمارے ہوتے علیہ اللہ بکافٍ عبدا، اللہ کافی نہیں ہے جو تو بندوں کے دروازے پر جاتا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ تو وہ ایک گاؤں والا دیہاتی گیا وسلم کے روزے پر سلام پیش کر کے درخواست پتہ کیسے پیش کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا نا تو تیرا محبوب خوش ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، شیطان تیری مرضی جس کو خوش کر لے۔ تھا نا دیوانہ۔ اگلے دن صبح کے وقت فجر کی نماز میں دیکھا کہ فجر کی نماز میں ایک بزرگ اس زمانے کے انتظار کر رہے ہیں کسی کا، تو ابھی کس کو دیکھنا چاہتے، اتنی دیر میں جب وہ آئے
انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا تیرا نام فلاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تیرے باپ کا نام فلاں؟ جی ہاں۔ انہوں نے کہا پیغمبر سلام رات خواب میں آئے، کہا میری امتی کو پیغام دے دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ میرے دوستو، پیغمبر سلام تو ایک درخواست یہ پیش کرنی ہوتی ہے، آپ اللہ سے معافی دلا دیں، اور دوسری درخواست قیامت کے دن ہماری سفارش فرما دیں۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، وہ جا کر یہ درخواست پیش کرے گا کہ آپ ہماری سفارش فرما دیں، آپ کی شفاعت کے بغیر گزارا نہیں۔ کافر مستغنی نہیں، کافر بھی قیامت کے دن کہیں گے اس میدان معاشر کے اس مصیبت سے کیسے جان چھوٹے گی؟ کہا جائے گا محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے تو حساب کتاب ہوگا۔ آپ کہیں کافر تو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ میدان معاشر کا عذاب اتنا سخت ہوگا کیونکہ جہنم کے اندر بھی جو عادل کافر ہوگا اس کے لیے کم درجے کا عذاب ہوگا، سب سے منافقین کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، لہذا وہاں پر بھی جہنم میں بھی درجات ہیں کہ کفر کے مطابق، ان کے گناہوں کے مطابق وہ وہاں پر عذاب ہوگا۔ تو وہ کہیں گے یہاں سے تو جان چھوٹے کہ سبا نیزے کے اوپر سورج کھوپڑی کھور رہی ہوگی اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ انہوں نے کہا آج اللہ کی غضب کے سامنے کون سفارش کرے گا؟ کہا رسول اللہ سفارش کرے گا۔ شفاعت کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں آئے، ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ نے پردہ فرمایا، اور اسی مہینے میں آپ پر وحی کی شروعات ہوئی ہے۔ 6 مہینے خواب آنے شروع ہوئے، ربیع الاول سے شروع ہوئے، رمضان میں وحی آگئی جبرائیل السلام نے کہا 6 مہینے کے بعد، اور اسی مہینے میں مدینہ سے بھی ہجرت فرمائی آپ نے، اسی مہینے میں مدینہ سے بھی ہجرت فرمائی۔ میرے دوست، پیغمبر سلام کے 4 بڑے حقوق ہیں ہم پر، سن لو کان کھول کر۔ پہلا حق پیغمبر سلام سے عشق و محبت کرنا، پہلا حق۔ جس دل میں اللہ رسول کو بٹھاؤ، سب کو نکال دو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ جھوٹے سہارے ہیں، سب جھوٹے سہارے جو میں آپ سہارے سے جھوٹے سہارے، محبت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر محبت کرنے کے لائق ہوتے رسول اللہ کبھی نہ فرماتے اب من شئت فإنک مفارق، تو چاہے جس سے پیار ڈال لے، محبت کر لے، ایک دن تم میں جدائی ہونے والی، تجھے چھوڑ جائے گا، تیرا محبوب تجھے چھوڑ جائے گا، تیرا عاشق تجھے چھوڑ جائے گا، نہیں تو موت تمہیں جدائی کرا دے گی۔ اللہ رسول کی محبت ایسی چیز ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، جاتے دیکھا جائے گا یہ ہمارا کتنا عاشق تھا، ہمارے محبوب کا کتنا عاشق تھا۔ لہذا 3 سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ 3 من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یعنی رب کا عاشق کتنا تھا، ما دین کا، اور رسول اللہ کے لائے دین کا کتنا عاشق تھا، من حاضر رجل، یہ کون ہے عاشق؟ تو فوراً بتا دے گا رسول اللہ ہے۔ اب بتائیے، سوال خود بتا رہے قبر کے کہ جاتے ہی کیا پوچھا جا رہا ہے کہ تو اپنے دل میں کیا لے کر جا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر جا، رسول اللہ کے لائے دین کی محبت لے کر جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت لے کر جا، یہ چیزیں لے کر جا تو اپنے دل میں، ورنہ احبب من شئت فإنک مفارق، جس سے تو محبت کر لے تجھے محبت جدا کر دے گی۔ دل کو گندا نہ کرو کسی حال میں بھی، ہم اپنے دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ یہ دل اللہ نے بڑی قیمتی چیز بنائی، وحی الہی رسول اللہ پر وحی یہاں آتی تھی، اور امت کے بھی سینوں کے اندر وہی محفوظ ہوتی ہے، یہی کلمہ محفوظ ہے جو جنت کی کنجی ہے، یہی اللہ کے انوارات اترتے ہیں، یہی تجلیات آتے ہیں۔ وہ تجلی جو کوہ طور پر اتری، کوہ طور برداشت نہ کر سکا، موسیٰ السلام کے قلب نے اس تجلی کو برداشت کر لیا۔ خر موسیٰ صاعقہ، قرآن کہتا ہے موسیٰ السلام بے ہوش سے ہوئے لیکن مرے نہیں، ان کے دل نے اس تجلی کو اپنے اندر سما لیا۔
اور پھر اس کا نور اتنا چہرے پر تھا اس تجلی کا، کیونکہ دل میں جب تجلی اور نور ہوتا ہے چہرہ اس کا غماد ہوتا ہے، اگر دل میں کوئی گندگی ہوتی ہے چہرہ غماد ہوتا ہے۔ اللہ والے تو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، میرے مرشد تو فرماتے تھے کہ میری آنکھ تو ایسی ہے کہ اگلی کی پیشانی پر بتا دیتا ہوں کہ یہ کس گندگی کے اوپر مر رہا ہے، ان گندگیوں کی شرمگاہ کا اثر مجھے چہرے پر نظر آتا ہے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوست استقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، چہرہ غماز ہے۔ اب جب تجلی کوہ طور کی اتری چہرے پر اتنا نور کہ جو دیکھے تو آگ جائے، اپنا کمبل ڈال لیا، کمبل وہ جو کمبل اوڑھا ہوا تھا نا تجلی کے وقت وہی ڈالا، کیونکہ عام کمبل اور عام کپڑے میں بھی سہارنے کی طاقت نہیں، وہ ڈال لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے بارے میں لکھا ہے کہ عشق الہی میں اتنے ان کے قلب میں ایسی آگ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی اس کا اتنا اثر ہوتا کہ یہاں سے کپڑا جل جایا کرتا، ایسے کپڑا جل جایا کرتا۔ دیکھو ان کے حالات میں لکھا ہے۔ امتیوں کا یہ ہے، پیغمبر کا کیا اس لیے آپ کے چہرے کو وہاں کے بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا رسول اللہ کے چہرے کو، صحابہ نیچے نگاہ رکھتے تھے، چہرے دیکھنے کی تاب نہیں تھی سوائے دو شخصوں کی، ابو بکر اور عمر، دو شخص یہ دیکھتے تھے کیونکہ ان کی نگاہیں ایسی تھی جو تجلیات الہیہ کو برداشت کر لیتی تھی۔ فرمایا دو کے علاوہ آپ کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھنا مشکل تھا، صحابہ فوراً نگاہ نیچے کر لیتے تھے، ایسے لگتا تھا کہیں تاب نہ لا کر ہماری آنکھیں نہ چلی جائیں، جس طرح سورج کو انسان تھوڑی دیر دیکھے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، یہی رسول اللہ کے چہرے مبارک کا حال تھا۔ اتنا چہرے کے اوپر انوارات اور تجلیات ہوتے تھے کہ سوائے ان دو بڑوں کے جن کے فرمایا اتبعوا اتبعوا الذین من بعدی، فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی، فرمایا دو کی اقتداء کرے میرے بعد، ابی بکر و عمر۔ فرمایا لو کان بعدی عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، جن میں اتنی صلاحیت وہ رسول اللہ کے چہرے کی تاب لا سکتے تھے، اور نہ اتنے صحابہ گزرے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھنا آسان نہیں۔ کہتے وسلم کو کوئی دیکھتا تھا فوراً مبہوت ہو، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، ہیبت طاری ہو جاتی۔ اللہ نے ایسا رعب اور عظمت رکھی تھی، یہاں دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب دیکھتے دیکھتے عاشق ہو جاتے تو گردنیں کٹا لیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو غلامی کی شکل میں پیش ہوئے تھے، عورتوں نے نگاہ بھر کر دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، پتہ نہیں چلا، لیکن یہاں پر آپ پر روب تجلی کا ایسا اثر تھا، نگاہ بھر کے فوراً دیکھنا آسان نہیں تھا، آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے پھر ایسے عاشق ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی لا آثرن بقتل قلوب علی الجدی، فرمایا انگلیاں نہ کاٹتی سینے چیر لیتی۔ آپ کے حسن میں ملاحت تھی، ملاحت ایک ہوتی ہے سواحت، ایک ہوتی ہے ملاحت۔ تو کہتے ہم تو بڑے عشق بازی کرتے ہیں، تمہیں تو کیا پتا عشق بازی کیا چیز ہے، یہ فسق بازی ہے، عشق بازی نہیں جو تم سمجھتے ہو، فسق بازی ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق وہ ہے جو انسان میں پاکیزگی لائے، ہمارا عشق کیسا جو گندگی لاتا ہے، عشق نہیں ہے، اس لفظ کو بدنام کر دیا ہے، فلانا عاشق فلانا عاشق، عاشق نہیں فاسق ہے، ہر وقت غیر اللہ کا خیال، غیر محرم کا خیال دل میں لیے پھرتا ہے۔ سوچے اس وقت موت آ جائے، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کے دل میں کیا ہے، تو کیا نکلے گا؟ بولو سوچو کیا نکلے گا؟ کسی وقت بھی موت آ سکتی، وہ کہہ سکتا ہم میں سے کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ میں شاید فرماتے زندگی کا ویزا تو ایسا ہے نہ قابل یقین ہے اور نہ تو اس کا یقین ہے اور بڑھتا بھی نہیں ہے، نان ایکسٹینڈیبل انگریزی میں کہتے ہیں، جو کبھی بڑھتا نہیں ہے، جو لگی مور عمر مقرر ہے، آگے نہیں جا سکتی۔ جوان چلا گیا بھائی لے کر اتنی عمر آیا تھا، جوان ہو یا بڈھا ہو لے کے اتنی آیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے اس وقت کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے،
آج سے 30-35 سال پہلے کی. کہا یہ ٹیکہ ایجاد ہوا ہے, مرتے مرتے بندے کو لگا دے تو زندہ تھا ہو جاتا ہے. ہمارے استاد نے فرمایا زندہ نہیں ہوتا, وہ ٹیکہ ذریعہ بن جاتا ہے اس وقت تک جانے کا جو خدا نے مقرر کیا ہے. زندہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس ٹائم پر اس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پھر فرشتہ آ جاتا ہے, کیونکہ فرشتہ بھی تو ٹائم نوٹ کرتا ہے نا. کتنے بجے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرائیل السلام سے رسول اللہ نے پوچھا, اے اسرائیل اتنے لوگوں کی جان تم کیسے نکال لیتا ہے؟ انہوں نے کہا پورا عالم میرے سامنے پلیٹ کی طرح ہے, تو کھانے والے کے سامنے پلیٹ رکھی ہو تو جہاں چاہے بوٹی اٹھا لے, آلو اٹھا لے, فلاں چیز اٹھا لے, کدو اٹھا لے, فلاں چیز اٹھا لے, اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ پر میں پورا عالم پلیٹ کی طرح, جہاں جس کا آرڈر آتا جاتا ہے اٹھاتے چلے جاتے ہیں. اس تو پاکیزگی لاتا ہے میرے دوستوں, گندگی نہیں لاتا. کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ سب سے پہلے عشق و محبت ہے, سلم سے سچی محبت کرو, سچی دل میں ان کو بساؤ. ایمان اگر چاہتے ہو تمہارا ایمان کامل ہو, من کان فرمایا وجد حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس وہ شخص پائے گا. من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ رسول ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائیں, اس کو ایمان کی مٹھاس دے دے گی. یعنی اس کی ایمان کا درخت پھل دینا شروع کر دے گا, میٹھا میٹھا پھل آئے گا اس کے اوپر. زبان بھی چکھے گی, زبان سے بھی محسوس ہوگا, دل میں بھی محسوس ہوگا, حلاوت ایمانی قلب و جان کے اندر محسوس ہوگی. مولا رومی فرماتے ہیں نام اوچوں زبانم می رمم, کہ جب میں اللہ کا نام اپنی زبان پر لاتا ہوں از بنے منہ اصل جوئے می شود, کہا فرمایا کہ میرے ایک ایک بال سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا عشق ہے, جس کی وجہ سے حلاوت ایمانی ملتی ہے, ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. اگر ہمیں یہ نہ بھی ملے تو دو چیزیں مل جاتی, سن لو, دو بڑی علامتیں حلاوت ایمانی کی. نمبر ایک, اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے, نماز پڑھنا آسان, روزہ رکھنا آسان, زکوٰۃ دینا آسان, صدقہ خیرات آسان, اور جو ہے اور دوسرا دین کے راستے میں جو مشقت ہے برداشت کرتا ہے, حرام کاموں سے بچنے میں, دین کی نصرت کرنے میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے, مشکل نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے اس کو حلاوت ایمانی مل گئی ہے. کسی دن زبان پر بھی مٹھاس آ گئی, تھیلی میں آ گئی ہے, جیب میں آ گئی ہے, باہر نکال لے گا تو نوٹ ہاتھ میں بھی آ جائیں گے. لیکن کیسے ملتی ہے؟ من قال اللہ و رسول احب الیہ مما سواہ, اللہ رسول کی سب سے زیادہ عشق محبت. آپ کا پہلا حق یہ کہ آپ سے سچا عشق کیا جائے, سچا عشق کیا جائے. آج نام تو ہے ہم عاشق ہیں, لیکن وہاں بھی ہمارا نام عاشقوں میں لکھا ہے, یعنی یہ دیکھنا ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے, بولو بھائی. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا, تو اس نے کہا کہ میری شہزادی سے شادی ہو رہی ہے. تو طالب علم لوگ تو مسکین لوگ ہوتے ہیں, جب مدرسے میں جاتے سب سے پہلے دو باتیں لوگ کرتے ہیں, رشتہ دار, قوم, قبیلہ. پہلی بات, اس کو لڑکی کون دے گا, نمبر دو, یہ روٹی کہاں سے کھائے گا, کہاں سے کھائے گا. میں اسکول پڑھتا تھا, میں نے میٹرک کیا ہے ہائی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ, اللہ کا شکر ہے, سائنس کے ساتھ پڑھی میں نے. ہمارے بھائی ایک ڈاکٹر بھی ہے, وہ زمانے میں ہائی فرسٹ ڈویژن, میرا نام اب تک اسکول میں لکھا ہوا, اب تک ٹاپ کرنے والوں کی لسٹ میں میرا نام اب بھی ہے. اب بھی بچے وہاں سے آتے ہیں, حضرت آپ کا نام لکھا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو لوگوں نے کہا یہ روٹی کہاں سے کھائے, عالمی روٹی کھاتے ہیں, عالمی انٹرنیشنل روٹی. کرونا نہ ہو تو ہر سال میں 4 مہینے باہر روٹی کھاتے ہیں, 8 مہینے ملک میں روٹی کھاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کی دعا ہے, اما نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے علماء صالحین ولیوں کے رزق کو پھیلا دے. کسی نے کہا اما دعا دی یا بد دعا, کہا کہ دعا دی ہے, اس لیے کہ جہاں ان کی روٹی ہوگی جب وہاں جائیں گے میرے محبوب کے دین کو بھی پھیلائیں گے. یہ بتاؤ, میں افریقہ کے جنگل میں جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ میری دکان بہاول نگر میں
لیکن میری دکان یہی ہے، آپ بیٹھو میں مال بیچتا ہوں، بیٹھو۔ چنانچہ ہم نے جنگلوں میں بھی ایسا کیا، جنگلوں میں خدا کا ذکر کیا، دریاؤں کے کناروں پر، پہاڑوں کے دامن میں، لندن کی چمکتی دمکتی سڑکوں پر، ان نظاروں میں خدا کو یاد کیا۔ حیران ہو گئے لوگ کہ کہا آپ نے تو یہاں پر ایسے کر دیا، محسوس نہیں ہوتا کہ ہم لندن کی زمین پر ہیں، آپ نے تو ہمیں اوپر پہنچا دیا، سے لگتا ہے کسی پاکیزہ زمین پر کھڑے ہیں۔ میں کہا خدا کا نام ایسا جہاں لوگے پوری فضا پاک ہو جائے گی۔ اللہ رسول کے نام کو کیا سمجھتے ہو تم؟ پورا عالم جن کے نام پر کھڑا ہے۔ لا تقوم الساعۃ حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کا لفظ بولا جاتا رہے گا۔ جن کے نام پر پورا عالم کھڑا ہے، زمین آسمان کھڑے ہیں میرے دوست، تو ان کے نام میں جہاں بھی تو لے گا وہی فضا پاکیزہ ہو جائے گی۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں جب میں لندن جاتا ہوں یا کسی ایسے ملک میں جہاں دن کے وقت جانے کا ماحول نہیں ہوتا تو رات کو نکلتے ہیں، مجلس ہوئی، بیان ہوا، روٹی کھائی، انہوں نے کہا جی چلو جی آؤٹنگ کریں۔ کہاں جانا ہے؟ چلو جی، بڑا مشہور پل ہے انگلینڈ میں، لندن میں، ریور تھیم پر، چلو وہاں چلیں گے، ابھی سیر کریں گے، ادھر جا رہے ہیں، گھومے پھریں گے، کیونکہ رات کو تو نہیں ہوتے، دن میں سب نکلتے ہیں، سوائے ہفتہ اتوار کو رات کو تو ہم جاتے نہیں۔ تو مجھے دوست پوچھتے کہ آپ حضرت بہت پھرتے ہو، میں نے کہا بھائی علامہ شاہرانی کا معمول تھا کہ وہ رات کو بازاروں میں نکلتے تھے، کہا کہ مومن کو، ہر مومن کو اللہ نے نور دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، جس نور کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے، جو نور لے کر جاتا ہے ظلمتیں کم ہوتی جاتی ہے، ہدایت پھیلتی چلی جاتی ہے، چاہے نہ تقریر کرے، نہ تحریر کرے، نہ تبلیغ کرے، مومن کا چلنا پھرنا ہی اللہ کے اور رسول اللہ کے نام کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو نور بنایا مومن کے دل میں، یمشی بہ فی الناس، جو لوگوں میں لے کر پھرتا ہے۔ جب وہ نور پھیلتا ہے تو مجھے بتائیے اگر کہیں اندھیرے میں روشنی ہو جائے، چاہے ٹمٹماتا چراغ کیوں نہ ہو، چاہے جگنو ہی کیوں نہ ہو، اس کی وحشت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس اندھیری کی وحشت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ستاروں سے نہ سجاتے تم آسمان کو نہ دیکھ سکتے، اس اندھیری کی وجہ سے ہم نے سجایا، تم رونقوں کو دیکھتے ہو۔ اللہ نے مومنوں کو بھی ایسا بنایا کہ اس کے دل میں نور ہے، وہ کفرستانوں میں اگر پھرتا ہے ہدایت کے فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جا کر دیکھو، وہ جہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھی، جہاں اتوار کو جمعہ پڑھا جاتا تھا، پتہ ہے اتوار کو جمعہ پڑھتے تھے، اتوار کو کہا جی ہمارے پاس چونکہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو چھٹی نہیں تو جمعے کی نماز ہم سنڈے کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج جا کر دیکھیں حیران ہو جائیں گے، اتنے مدرسے اور مسجدیں، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پیغمبر سلام کا کلمہ مبارک نہ پہنچا ہو، کیونکہ آپ کو دکھایا گیا، آپ نے خود فرمایا اریدو، فرمایا مجھے دکھائی گئی ہر وہ جگہ جو میں نے نہیں دیکھی تھی، مجھے اسی ممبر سے دکھائی گئی مدینہ شریف کے ہر جگہ، جہاں جہاں نگاہ پیغمبر پہنچی وہیں رسول اللہ کا کلمہ پہنچ گیا۔ زیادہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر سلام کے ماننے والے نہ ہوں، یاد رکھو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی شہر میں، کسی ملک میں دوسرا کوئی مذہب والا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسلمان نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، کیونکہ آپ کو فرمایا مجھے وہ جگہ دکھائی گئی جو کسی کو نہیں، جو میں نے نہیں دیکھی تھی۔ تو جہاں جہاں نگاہ پیغمبر پہنچے مجھے بتائے نگاہ پیغمبر میں سے کتنی طاقت ہے میرے دوست، وہاں وہ کلمہ پہنچ گیا۔ کیا جنگل ہے، کیا آبادیاں ہیں، ایسی ایسی جگہ تصور کرنا مشکل ہے، وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ کلمہ پڑھو۔ اگلے دن میں نے بیان کیا فیجی آئی لینڈ سے آگے، فیجی آئی لینڈ آخری سمجھا جاتا ہے، فیجی آئی لینڈ سے آگے کئی 100 کلومیٹر دور پتا چلا کہ وہاں پر کچھ آبادیاں ہیں، اور آبادیاں بھی عجیب ہے کہ سمندر کے اندر 2-2, 4-4, 10-10 میل کے جزیرے ہیں، صرف اتنے چھوٹے چھوٹے جگہ، وہاں پر آبادیاں ہیں اور کشتی سے آتے جاتے ہیں، اور کشتی کے علاوہ بس کشتی وہ ادھر گئے، کشتی سے وہاں گئے،
کوئی 2 میل کا ہے، کوئی 10 میل کا ہے، کوئی 20 میل کا ہے، 40 میل کا ہے۔ مسلمان آسٹریلیا کے مسلمان وہاں پہنچے، وہاں گئے کہ پتہ کریں بھی کون لوگ ہیں اور اس جگہ کا نام کیا ہے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا اس جگہ کا نام ہے جزائر سلیمان، کہ سلیمان نامی کوئی مسلمان کسی دور میں آیا تھا رسول اللہ کا کلمہ لے کر یہاں۔ جزائر سلیمان، چھوٹے چھوٹے جزیروں پر وہاں پہنچے۔ محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم چاہے جدھر دیکھ لیجیے۔ میرے دوست، پہلا حق آپ کس کو محبت ہے، دل میں اللہ رسول کو بساؤ، سب غیر کو نکالو، دل کسی کو نہ دو، خدا کا واسطہ ہے کہ دل نہ دو کسی کو، جیب دے دو پرواہ نہ کرو، دل نہ دو، دل نہ دینا۔ دل مداح الا بمہر دل خوشا، اللہ رومی فرماتے ہیں نیک لوگوں کے اللہ رسول کی محبت کو دل میں بسا، یہ دل ہر ایک کو دینے والی چیز نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے یہی دے دیتے ہیں، یعنی اتنی سستی کہ لگی میں تو دل دے چھڈیا انہوں، حد ہو گئی بھائی، میں دل دے چھڈیا۔ دل کے ٹکڑے ہوئے 1000، کو یہاں گرا وہاں گرا، دل اس لیے۔ اور دوسرا پیغمبر سلام کا آپ کی عظمت، محبت کے ساتھ عظمت چاہیے، عظمت چاہیے، آپ کی عظمت ہو، دل میں آپ کی عظمت، ادب کے ساتھ نام گرامی، زبان مبارک سے آپ کا ادب سے نام لے، درود شریف اس کے ساتھ پڑھے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم بندوں پر آسانی کر دی، ورنہ شاید ان کا نام بغیر وضو کے لینا بھی درست نہ ہوتا۔ لیکن ہماری کمزوری دیکھی کہ جس حال میں بھی میرے بندے نام لیں گے اور میری امتی درود بھیجیں گے، قبول ہے، قبول ہے۔ ورنہ پیغمبر سلام کی حدیث موجود ہے، بالکل ابتدا کی روایت ہے، حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سلام کے صحابی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے تھے، استنجے سے فارغ ہوئے، وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب وہ دور چلے گئے نکڑ پر، آپ نے جلدی سے تیمم کیا، پانی نہیں تھا تو مٹی سے دیوار کے ساتھ تیمم کیا، اور پھر آپ نے وہاں سے کہا وعلیکم السلام، پھر آپ نے جواب دیا۔ تو نے کہا کہ حضرت آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا، کہا کہ میں طہارت اور وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں خدا کا نام زبان پر نہیں لایا۔ لیکن ہمارے لیے معافی ہو گئی، اس حال میں بھی تم درود بھیجو گے ہم یقینی قبول کر لیں گے۔ یاد رکھو، درود ایک ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا تحفہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو اپنے محبوب کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا تھا انعام دینے کے لیے۔ ورنہ جب وہ درود بھیج رہا ہے تو پھر آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو۔ اگر بادشاہ کسی کو انعام دے، ہم محلے والوں کے انعام کی کیا حیثیت ہے؟ بولو، کوئی حیثیت ہے؟ لیکن ہمیں شامل کیوں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے، تم بھی بھیجا کرو۔ یعنی کہا کہ یہ انعام ہمارا ہے، تمہارے ذریعے دے رہے ہیں تاکہ تمہیں 10 انعام، 10 رحمتیں نازل کریں، 10 گناہ معاف کریں، 10 درجے تمہارے بلند کریں۔ اب یہ ذریعہ بنایا تو چونکہ اللہ نے رسول اللہ کو، اپنے محبوب کو یہ انعام دینا ہے اور آپ پر رحمت نازل کرنی ہے، ہمیشہ محض واسطہ بنایا ہے، تو یقینی قبول ہے، کیونکہ ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم تو صرف واسطہ ہیں۔ ورنہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی رد ہے کبھی قبول ہے،
حج کرتے ہیں کبھی رد ہے کبھی قبول ہے، زکوٰۃ ہے کبھی رد ہے کبھی قبول ہے، کتنے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں رد ہے قبول، آخر میں کہتے ہیں اللہ قبول فرما قبول فرما۔ درود شریف کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں کہ قبول فرما، اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے اور ہمیں جو بیچ میں واسطہ بنایا ہے، اس لیے واسطہ بنایا ہے تاکہ ہمیں نوازے، ورنہ ان کا بھیجا ہی کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھیجے ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، جب وہ بھیج رہے ہیں پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں یہ محروم نہ رہ جائے، اس لیے یقینی قبول ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دعا بندہ کرتا ہے زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پڑتا ہے تو دربار الہی میں پہنچتی ہے، کیونکہ قبولیت والی چیز جب پیچھے لگی تو ساتھ اس کو بھی لے گئی۔ اس لیے آداب دعا میں یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھو، پھر درود پڑھو، پھر دعا کرو، پھر آخر میں درود پڑھو، کیونکہ جب تم نے آگے پیچھے درود پڑھا ہے تو تمہارا کام بن گیا۔ اللہ جب آگے قبول کریں گے پیچھے قبول کریں گے تو بیچ والا بھی قبول ہو جائے گا۔ رب تو کریمی اور رسول تو کریم، رب تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستم میانے تو کریم۔ اللہ تیرا شکر ہے میں دو کریموں کے درمیان ہوں، رسول اللہ کا دامن پکڑ لوں تب بھی بیڑا پار، تیرا دامن پکڑوں تب بھی بیڑا پار ہے۔ دوسرا کام کی عظمت توقیر ہو۔ آج مسلمان کہلانے والے پیغمبر السلام کے بارے میں بات کی باتیں کرتے ہیں، بے غیرت، اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہو تم، پھر کہتے ہو وسلم کی بات معتبر نہیں، قرآن کو لو حدیث کو نہ لو، یہ وسلم کی توقیر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ آج منکر حدیث کا انکار کر رہے، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، وسلم کی توقیر کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے بات نکلے، اللہ اکبر، ایسے نکل گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا محبوب جو بولتا ہے ہماری وحی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی ایسے کی بات نہ سنو جو رسول اللہ کی حدیث کو قرآن سے جدا کرنا چاہے، یہ نہ اللہ کا عاشق ہے، نہ رسول اللہ کا عاشق ہے، نہ قرآن کا عاشق ہے، نہ حدیث کا عاشق ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی کہے کہ یار میں تیرا تو دوست ہوں، تیرے بیٹے کا دشمن ہوں، تو آپ اس کی دوستی تسلیم کریں گے؟ اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا، کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، محبوب کو نہیں مانتا، ان کی بات نہیں مانتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیسا عاشق ہے یہ؟ صحابہ تو زبان سے بھی کہہ نہیں پڑتا تھا، اشارہ کر دیتے تھے، مر مٹتے تھے اور اشارہ کرتے تھے، رسول اللہ آپ کا اشارہ پاتے تھے، صحابہ کرام زبان سے بھی نہیں کہتے تھے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ کر سناتے تھے، یہ قرآن کا حکم ایسے، ابھی اشارہ کیا۔ پیغمبر سلام مدینہ سے باہر گئے، آپ نے دیکھا ڈبل منزل مکان بنا ہے، اس زمانے میں ڈبل منزل کا رواج نہیں تھا، تو پیغمبر سلام نے دیکھا کس کا ہے، انہیں کہا فلاں کا ہے، خاموش ہو گئے، واپس آئے، صحابہ نے کہا، اس صحابی نماز پڑھنے آیا، انہیں کہا آج گئے تھے تیرا مکان کا پوچھ رہے تھے کہ مکان کس نے بنایا ہے، اور آگے کچھ فرمایا نہیں، زبان سے کچھ نہیں، گیا اپنے نیا گھر گرا کر دوبارہ وہی جھونپڑی بنا لی، اور یہ بھی نہیں آ کے بتایا کہ میں نے گھر گرا دیا۔ رسول اللہ پھر باہر سیر کے لیے نکلے، کہا یہ اس صحابی کا ڈبل مکان تھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ سمجھ گیا، اس نے گرا دیا۔ تو صحابی نے تو طلب نہیں کیا کہ قرآن کی آیت ہے کوئی، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی قسم ڈر لگتا ہے جو ایسا کہتے بھی قرآن میں دکھاؤ کہ حدیث قرآن سے الگ ہے، محبوب کی بات کیسے غیر معتبر ہے مجھے بتائیے۔ اس لیے وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن نے کہا ہمارے محبوب کی عظمت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی چال چلن، ہر ایک کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، کرنے والا کون ہے تو دیکھنا، کرنے والا کون ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ کی بات بے وقوف نے کہہ دیا کہ پیغمبر کی مثال تو ڈاکیے کی طرح ہے، ڈاک پہنچانا، انہوں نے قرآن پہنچا دیا بس یہ کافی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پیغمبر سفیر ہوتا ہے، نبی اللہ کا زمین پر سفیر ہوتا ہے بندوں کے لیے، اور سفیر اپنے بادشاہ کی باتوں کی تشریحات کرتا ہے۔ پیغمبر سلام نے قرآن کی تفسیرات کی ہے، اگر تفسیرات نہ ہوتی آج قرآن سمجھ میں نہ آتا۔ تیسرا حق اتباع پیغمبر،
آپ کی اتباع کرو. جب تم عاشق ہو تو پھر ان کی مان کے کیوں نہیں چلتے, اس کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ بتائیے, حق کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ نے ظاہر باطن کو آپ کے فرمان کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ کیسے عاشق ہے؟ پھر وہی لطیفہ مجھے یہاں یاد آیا, طالب علم والا. تو نے کہا میں شادی کروں گا بادشاہ سے اور شہزادی سے. صاحب نے کہا شہزادی تجھے کہاں ملے گی؟ تو تجھے ویسے ہی دے دے ٹوٹی بھجی لنگڑی لولی تب بھی تو غنیمت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, مولویوں کی شادی بہت جلدی ہوتی ہے. داڑھی دیکھتی کہتے یار یہ تو بالغ ہو گیا, بڑا ہو گیا, جلدی کرو نہیں چاہتے. اور جو منڈے پھنڈے بن کے رہتے ہیں تو 30 سال تک نہیں ہوتی. ہمارے پر پرچیاں آتی جی میں جی ڈاکٹر بن گیا 30 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی. تو مولوی صاحب دے 30 سال دے بچے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا آدھا کام ہو گیا یارو, آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا. اچھا آدھا ہو بھی گیا؟ صحیح منگنی منگنی ہو گئی ہوگی. انہوں نے کہا آدھا اس طرح ہو گیا یار میں تو راضی ہوں, اگر وہ راضی ہو جائے نا. آپ مجھے بتایا اس کا یہ آدھا معتبر ہے؟ معتبر ہے. قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ رسول کے اس کا دعویٰ کرتے ہو ہمارے محبوب کی اتباع کرو گے تو تمہاری محبت معتبر ہے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے تم بھی عاشق ہو. تمہارا عشق ہمارے پاس پہنچتے ہی نہیں ہے. تم شور مچاتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, جلسے کراتے رہو, شور مچاتے رہو, تمہارے آواز ہی اوپر نہیں جاتی, کیونکہ اوپر چڑھنا آسان نہیں ہے. وہاں ہر عمل کب جاتا ہے, بڑے بڑے عمل زمین پر رہ جاتے ہیں. یہ تو ویسے تم شور شرابہ کرتے ہو, کیسے پہنچے گا جب تک اتباع پیغمبر نہ ہو. کم از کم کمزوری تو محسوس کر, اللہ میں کمزور ہوں, مجھ سے اتباع نہیں, مجھے تم معاف کر دے. استغفار تو کرے نا, اپنی کوتاہی کا اقرار تو کرے نا, رونا دھونا تو رکھے. اللہ توفیق بھی دے دیں گے, ہمت بھی دے دیں گے. ہمارے حضرت کا ایک مرید تھا, ملتان کا پٹھان تھا, شیر خان. حج پہ جا رہا تھا, میرے شیخ سے ملنے آیا. میرے شیخ نے کہا یار جس کے دربار میں جا رہا ہے وہ کیا کہیں گے, تو کس شکل میں آئے؟ خیر اس کو بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے رسول اللہ کی سنت رکھ لی. آج سے فارغ ہونے تک ماشاءاللہ پوری ہو گئی, ایک مٹھی داڑھی ہو گئی. روزے پر آدمی واپس آیا. حضرت نے فرمایا جو ببر شیر ہوتا ہے نا اس کی داڑھی ہوتی ہے. اب صحیح معنی میں شیر خان ہے, پہلے تو شیرنی خان لگتا تھا, اب شیر خان ہے. پھر واپس گیا, پھر فون کیا کئی دن کے بعد کہ حضرت عجیب باتیں ہیں. پشتو نما اردو میں کہا. میرے کوئٹہ کے دوست بھی میرے ساتھ آئے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. میں کوئٹہ جاتا ہوں, کہتا ہے گھٹ مولانا گھٹ پیر صاحب راگلے, بڑے پیر صاحب آئے ہیں. لیکن بوڑھے کہتے ہیں ہائے پشتو نہ کوئی, پشتو ان کو نہیں آتی, پشتو میں بیان کرنے کو کتنا مزہ ہے. ہونے والا عجیب بات ہے, جب سے ہم داڑھی رکھا ہے ہمارا بیگم بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے ابا کے لیے ہم پیٹ نہیں کبھی دعا کرا. نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر سنت رکھنے کی وجہ سے قدر و منزلت بڑھ گئی. میں اپنا واقعہ تمہیں بیان کرتا ہوں. میں لندن میں اپنے دوست کے ساتھ, ہم نے ایک وہاں بڑی عربوں کی مشہور مسجد ہے, عربوں کی ایک مسجد ہے, اس میں ہم نے کہا کہ یار اس کی زیارت کرنی ہے, پرانی مسجد ہے, وہاں نماز پڑھیں. وہاں کو عرب سے آتے ہیں نماز پڑھانے والے امام وغیرہ, بہت اچھی وہ قرات وغیرہ ہوتی. تو ہم نے کہا کہ چونکہ شام کو ہر جگہ ٹریفک ہوتی ہے, لندن میں بہت ٹریفک ہوتی ہے, انہوں نے کہا ٹرین سے سفر کرتے ہیں تاکہ ہم پہنچ جائیں. تو ہم ٹرین میں سوار ہو گئے. اب ٹرین کے اندر بہت رش ہے, وہ لوگ کھڑے, چند سیٹیں ہوتی ہیں جو میٹرو ٹرین ہوتی ہے اس میں ساری سیٹیں تو ہوتی نہیں, سب کھڑے. ہم بھی کھڑے ہو گئے. میں نے یہی پگڑی رکھی ہوئی تھی اور اسی حیات میں, ہم تو پوری دنیا میں اسی حیات میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بچ کے جایا کرو تو پھڑ لیں گے. میں کہا میں نے تو کہنا جلدی فارغ کرو, تو جلد سے کھڑا رہنا ہے ساڑھے دل تک پہنچا, چلو جاؤ تو سر جلدی. اتنی دیر میں سامنے ایک نوجوان انگریز بیٹھا ہوا. انگریز لٹریری قوم ہے, وہ کتابیں کتبیں پڑھتے رہتے ہیں. ایسے عجیب لوگ ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کتاب مطالعہ کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ تو موبائل دیکھتے ہیں, ان کو اب بھی یہ عادت ہے.
اب بھی عادت ہے، وہ جب سفر کریں گے ان کے آدمی کو رسالہ کا مطالعہ کرتے رہیں گے. لٹریری قوم ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا ان کی ترقی اس لیے نہیں کہ ننگے ہیں، اس لیے کہ محنت کرتے ہیں. یہ ہے. خیر، تو وہ نوجوان ایک دم مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے سٹ ڈاؤن، آپ بیٹھے. تو میں نے دوست سے کہا کہ یار اس سے پوچھو، یہاں کئی بڈھے بڈھیاں بھی کھڑی ہیں، بڈھے ان کی اپنی قوم کے، مجھے جگہ دے دی، ان کو جگہ نہیں دی، حالانکہ مجھ سے پہلے کھڑے، مجھ سے زیادہ عمر کے کھڑے. تو میں نے کہا اس سے سوال کرو. انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے، یہ ہمارے جو پریسٹ ہیں یعنی ہمارے مذہبی رہنما، آپ نے ان کو جگہ دی ہے؟ تو اس نے جو بات کی میرے دوست، انہوں نے کہا ان کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ان کی عزت آ گئی. انہوں نے کہا ہی از ریسپیکٹیبل پرسن، یہ قابل عزت ہے، اس لیے میں نے اپنی جو ہے نا سیٹ اس کو پیش کی ہے. دیکھو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں. تیرے محبوب کی یار اب میں شواہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. ہم صورتیں بھی لے آئیں گے تو وہ بھی وہاں قبول ہے. اتباع پیغمبر محبت کا تقاضا ہے، ان کے راستے پہ چلے. جیسے وہ کھاتے تھے ویسے کھائیں، جیسے وہ پیتے تھے ویسے پئیں، جیسے وہ سوتے تھے ویسے سوئیں، جیسے وہ چلتے تھے ویسے چلے، جیسے وہ بیٹھتے تھے ویسے بیٹھے. اور چوتھا حق ان کے دین کی مدد کرنا، جس دین کو لے کر آئے. 1,44,000 صحابہ کی تعداد ہے، 1,44,000. پیغمبر سلام کے ساتھ جب حج کیا ہے 1,00,000 سے زائد تعداد تھی حجۃ الوداع میں، لیکن آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے دین کو پورے عالم میں پھیلاؤ. 10,000 مکہ مدینہ میں رہ گئے، باقی سب پوری دنیا میں چلے گئے، سب کی قبریں پورے عالم میں ہیں. مجھے آپ تک بھی دین ان کی وجہ سے پہنچا ہے. محمد بن قاسم آئے اور ان کے ساتھ صحابہ آئے، آج بھی سکھر کے قریب اور اس طریقے پر رحیم یار خان کے قریب صحابہ کرام کی آج بھی قبریں موجود ہیں جو گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ یہاں لے کر آئے. باب الاسلام ایسے تھوڑی کہتے ہیں سندھ کو، سب سے پہلے اسلام وہاں سے آیا ہے، اس کے بعد بمبئی ادھر سے آیا ہے. وہاں بھی پہنچانے والے صحابی تھے بمبئی کے ساحل پر، عثمان بن ابی العاص پیغمبر سلام کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے وہاں پر کلمہ پہنچایا، تاجر بن کے جاتے تھے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے. یہ فاتح بن کر آیا محمد بن قاسم، ملتان تک آیا. ملتان کا قلعہ قاسم جو ہے، قلعہ قاسم یہاں پڑاؤ ڈالا تو اس لیے قلعہ قاسم کہلاتا ہے. قاسم بیلا جو جگہ ہے یہ وہ ہے جہاں مجاہدین کا پڑاؤ تھا. آج بھی وہاں نور کی بارش ہوتی جہاں ان کے مجاہدین کے قدم لگے. پوری دنیا میں دین کی نصرت، مسجد کی نصرت، مدرسے کی نصرت، تبلیغ کی نصرت، جہاد کی نصرت، ایمان والوں کی نصرت، علماء کی نصرت، طلباء کی نصرت، یہ اس کا تقاضا ہے. اگر ہم عالم نہیں عالموں کا تعاون کریں، ہم طالب علم نہیں طالب علموں کا تعاون کریں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے یا عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. دین کی نصرت کرنا، ان کی نصرت کریں، مدارس کی نصرت کریں. مدارس نہ چھوڑو، تم چھوڑ بھی دو گے اللہ اپنے دین کو برقرار رکھے گا. یاد رکھو روس 70 سال تک کمیونزم نظام کے ساتھ ایسا مسلط رہا کہ قرآن مجید لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ قرآن ہوتا کیسے ہے. لیکن وہاں بھی جو علماء تھے 3-3 4-4 منزلہ تہ خانے بنائے، ان میں طلبہ کو رکھا، رات کو وہاں جا کر پڑھاتے، دن میں اس کے اوپر دکان بنی ہوئی ہے، بعض جگہ کوئی ایسے سیر سپاٹے کی چیز بنی ہے، نیچے تہ خانے میں طالب علم داخل ہوتا، 2-2 3-3 سال کے بعد وہ باہر آتا تھا. جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی حیران ہو گئے کہ کتنے طلبہ ہمارے ان ملکوں میں پڑھنے آئے جو آدھے عالم ان تہ خانے میں بن چکے تھے. اللہ تو اپنے دین کو ایسے بھی قائم رکھ سکتا ہے. دین کی نصرت فرض ہے ہم پر. ہمیں تو بہت آسان ہے، ماشاءاللہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں،
پاکستان میں اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے، ہم ان کا تعاون نہ کریں؟ دیکھیں نا، طالب علموں کو نہ پوچھیں ان کا کیا حال ہے، یہ یتیم بچے ہیں، یہ مسکین، ان کا کیا حال ہے، سردیاں آ رہی ہیں، کبھی غور کیا ہم نے؟ اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے کا انتظام ان کے لیے کبھی سوچا تم نے؟ ہمیں پوچھو، ہم مدرسوں میں رہے، میں نے 8 سال مدرسے میں گزارے ہیں، کراچی کے اندر 8 سال، 35 سال سے زیادہ ہو گئے مدرسے میں، ہم پتہ ہمارے پاس کیسے کیسے بچے آتے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، باپ ہے دونوں ہی ہیں، کوئی بھی ان کو پوچھنے نہیں آتا، کوئی رشتہ دار نہیں آتا، یہاں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اس کے ہم ماں ہیں، ہم ہی باپ ہیں، اس کو ماں کی یاد آتی ہے تو ہمارے سینے سے لگتا ہے، باپ کی یاد آتی ہے تو ہمارے سینے سے لگتا ہے، اس کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہمیں کہتا ہے، وہ محلے میں نہیں جاتا، لیکن اللہ نے دین والوں کو بنایا ایسا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں پھرتے، دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ تو